السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن کورس مزید آسان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فعل ماضی کی گردان کی پریکٹس کی، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ آج ہم اسی فعل ماضی کی گردان کو استعمال کرتے ہوئے جملہ فعلیہ بنائیں گے اور اس میں فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان کریں گے۔ اور اس ٹاپک کو مزید سمجھنے کے لیے ہم قرآنی مثالوں کے ساتھ اس کی ایک پریکٹس ایکٹیویٹی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس لیسن کے کی پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہونے والا جملہ ہوتا ہے، یعنی ایسا جملہ جس میں فعل ہو، فاعل ہو اور مفعول ہو، یعنی جملہ فعلیہ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول۔ فعل ماضی کی گردان کا صیغہ ہوتا ہے، اور فاعل ایسا اسم ہوتا ہے جو کام کو انجام دیتا ہے، یعنی ڈوئر، یعنی سبجیکٹ جو کام کرتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور جس پر کام واقع ہو، جس کے اوپر ایکشن ہو، اس کو مفعول کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے لیسن میں نے آپ کو بتایا کہ فعل فاعل کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتا، لہٰذا فاعل ہر وقت فعل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسم آگے مرفوع حالت میں نہ لکھا ہو تو فعل کے اندر ہی جو ضمیر ہوتی ہے وہی اس کا فاعل تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح جملہ فعلیہ کے ہمارے پاس 3 حصے ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، یعنی ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ۔ فعل ماضی کا کوئی صیغہ ہوتا ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل 2 طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو ناؤن یا پروناؤن، یعنی اسم ظاہر یا اسم ضمیر۔ ہم اسم ظاہر کو ناؤن کہہ رہے ہیں، اس کی جگہ مرکبات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے ہم اس کو سمجھنے کے لیے ناؤن لکھ لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا اسم جو ظاہر ہوگا، جو فعل کے آگے لکھا ہوگا۔ اگر وہ مرفوع ہے تو وہ فاعل ہوگا، اور اگر وہ منصوب ہوگا تو مفعول ہوگا۔ اس طرح ہمارے پاس فاعل بھی 2 طرح کے ہو سکتے ہیں اور مفعول بھی۔ آپ نے صرف یہی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ہمارے پاس فاعل اسم ظاہر ہے تو صیغہ نمبر 1 یا 4 ہی استعمال ہوگا، اور اگر ضمیر ہے تو اس کا مطلب فعل کی جو پوری گردان ہے اس میں سے کوئی بھی صیغہ آ سکتا ہے، کیونکہ وہ تمام صیغے ضمیر کے ساتھ ہیں۔ جو ضمیر جس صیغے میں چھپی ہوگی وہی اس کا فاعل ہوگا۔ مفعول میں آپ کو یہ 2 باتیں یاد رکھنی ہیں کہ یا تو وہ ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا۔ اگر ظاہر ہوگا تو وہ ہمیشہ ایک منصوب اسم ہوگا یا مرکب ہوگا، اور اگر وہ ضمیر ہے تو وہ فعل کے ساتھ ملا کے ایک منصوب ضمیر لکھی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ منصوب ضمائر متصل ضمائر ہوتی ہیں، اٹیچ پروناؤنس ہوتی ہیں، یہ الگ سے استعمال نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو ہم فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، اور فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہمیشہ یہ جملہ فعلیہ کا مفعول بنتی ہے۔ آئیے اب ہم جملہ فعلیہ کی پریکٹس کے لیے کچھ قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ مثالیں ہیں جس میں فاعل اسم ضمیر ہے اور مفعول اسم ظاہر، یعنی فعل کا فاعل اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر کی صورت میں موجود ہے، اور مفعول ایک منصوب اسم فعل کے آگے لکھا ہے۔ مثال کے طور پہ خلق الانسان، خلق پہلا صیغہ ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہوا کی چھپی ہے وہی اس کا فاعل ہے، کیونکہ آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، اور ایک منصوب اسم ہم دیکھ رہے ہیں انسان، جو اس کا مفعول ہے۔ نسیہ خلقہ، نسیہ 3 حرفی مادہ پہلا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل ہوا کی صورت میں اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا۔ خلقہ ایک منصوب مرکب اضافی ہے، یہ اس کا مفعول ہے۔ وجدا دوسرا صیغہ ہے، 3 حرفی مادہ کے ساتھ الف لگا ہے، اور اس کے اندر اس کی ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ اس کے آگے کوئی مرفوع اسم نہیں لکھا ہوا۔ جدارا یہ منصوب اسم اس جملے کا مفعول ہے۔ نظرتو 13 صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ صوما اس کا مفعول ہے، منصوب اسم ہے۔ رفعنا آخری صیغہ ہے، 14واں، اس کا جو مفعول ہے وہ ذکر کا ایک منصوب اسم آگے آپ دیکھ رہے ہیں، اسم یا مرکب، وہ اس کا مفعول ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے پاس فاعل کوئی ضمیر ہے تو وہ اسی صیغے کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے، لہٰذا کوئی بھی صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، جو صیغہ استعمال ہوگا اسی کی چھپی ہوئی ضمیر اس کا فاعل ہوگی۔ جو مفعول ہے وہ تو ایک منصوب اسم آگے لکھا ہوگا۔ تو ان جملوں میں آپ فاعل اور مفعول کی پہچان بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسی قرآنی مثالیں ہیں جس میں جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول دونوں اسم ظاہر ہیں۔
ان کی پہچان بہت ہی آسان ہے کیونکہ آپ کے پاس فعل ماضی کی گردان کا پہلا یا چوتھا صیغہ لکھا ہوگا اور اس کے بعد فاعل ہوگا، ایک مرفوع اسم اور ایک منصوب اسم مفعول ہوگا۔ مثال کے طور پہ ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مرفوع اسم ہے، اس کا فاعل ہے، اور مثلا ایک منصوب اسم ہے، اس کا مفعول ہے۔ قریتن، یہ بھی ایک منصوب اسم ہے اور یہ بھی اس کا دوسرا مفعول ہے۔ ایک فعل کے ایک سے زیادہ مفعول ہو سکتے ہیں۔ اخذ اللہ میثاق، اللہ ایک مرفوع اسم اور میثاق یہ اس جملے کا مفعول ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جعل اللہ، جعل فعل کا پہلا صیغہ ہے، اللہ ایک مرفوع اسم اس کا فاعل ہے، اور قدر یہ منصوب اسم نظر آ رہا ہے، یہ اس کا مفعول ہے۔ لکل شیء جار مجرور ہے، یہ متعلق ہو جاتا ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، فعل کے آگے اللہ ایک مرفوع اسم اس کا فاعل ہے، اور السماوات والارض یہ دونوں منصوب اسم ہیں، یہ دونوں اس کا مفعول ہیں۔ بالحق جار مجرور متعلق ہے۔ وعد اللہ المنافقین، وعد دیکھیں ایک فعل ہے، 3 حرفی مادہ پہلا صیغہ ہے، اس کے بعد اس کا فاعل اللہ اور المنافقین یہ اس کا منصوب اسم مفعول ہے۔ قتل داود جالوت، قتل پہلا صیغہ ہے، داود مرفوع اسم فاعل ہے، جالوت منصوب اسم مفعول ہے۔ تو فعل، فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ اور دونوں اسم ظاہر۔ ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس فاعل ہے وہ ظاہر ہے، یعنی جب بھی آگے ایک مرفوع اسم کوئی لکھا ہوگا تو ہمیشہ فعل کا پہلا یا چوتھا صیغہ ہی استعمال ہوگا۔ فاعل ہمارا اس میں ظاہر ہے، اس کی کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس میں صیغہ نمبر 4 بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ ظاہر الفساد، اب اس میں ایک مرفوع اسم آگے نظر آ رہا ہے، اورنج سے جو تمام لکھے ہوئے ہیں یہ مرفوع اسم ہے۔ یہ فاعل اس میں ظاہر کی مثالیں ہیں کہ ہمارے پاس اسم ایک مرفوع حالت میں کوئی اسم یا مرکب موجود ہے، اس صورت میں ہم صرف پہلا یا چوتھا صیغہ ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مذکر ہے تو پہلا اور مؤنث ہے تو چوتھا صیغہ۔ صرف جنس کا دھیان رکھنا ہے، عدد کا نہیں رکھنا۔ واحد، مثنیٰ یا جمع اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر مؤنث ہے تو چوتھا اور مذکر ہے تو پہلا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا اور چوتھا صیغہ لکھا ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ آگے موجود ہوگا، وہ نارملی بھی استعمال ہو سکتے ہیں بغیر فاعل کے، اس صورت میں ان کے اندر جو ضمیر ہے وہی ان کا فاعل ہوگی۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پہلا اور چوتھا صیغہ لکھا ہے تو اس کے آگے اس کا فاعل آ سکتا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس فاعل مرفوع اسم کوئی آگے موجود ہے تو ہمیشہ پہلا یا چوتھا صیغہ ہی استعمال ہوگا۔ کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس فاعل ظاہر ہے۔ کریہ المشرکون، دیکھیں مشرکون مرفوع اسم آگے موجود ہے، ہمارے پاس پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے کریہ کا۔ علمت الجنۃ، علمت چوتھا صیغہ ہے، زیر لگا کر آگے مرفوع اسم سے ملایا گیا ہے۔ جنۃ مرفوع اسم اس فعل کا فاعل ہے۔ کسبت قلوبکم، کسبت چوتھا صیغہ ہے اور اس کا جو فاعل ہے قلوبکم مرکب اضافی مرفوع حالت میں آگے موجود ہے۔ علمت نفس، علمت چوتھا صیغہ ہے اور اس کے آگے مرفوع اسم اس کا فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں موجود ہے۔ اب ہمارے پاس وہ قرآنی مثالیں موجود ہیں جس میں فاعل بھی اس میں ضمیر ہے اور مفعول بھی ضمیر ہے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں ضمیر ہیں، تو وہ جملے کچھ اس طرح کے دکھتے ہیں۔ اس میں فعل ماضی کی گردان کا کوئی بھی صیغہ استعمال ہوگا، 1 سے لے کے 14 تک کوئی بھی صیغہ استعمال ہوگا، اور اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوگی وہی اس کا فاعل ہوگی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور جو مفعول ہے وہ ایک منصوب ضمیر کی صورت میں فعل کے ساتھ ملا کے لکھ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ نصرناہم، نصرنا 14واں صیغہ ہے اور یہ فعل اور فاعل ہے، اور ہم اس کا مفعول ہے۔ اس کے بعد علمتہ، علمتا یہ ہمارے پاس 7واں صیغہ ہے، اور ہو کی ضمیر جو منصوب ضمیر ہے اس کے ساتھ ملا کے لکھی ہے، یہ اس کا مفعول ہے۔ اسی طرح خلقتنی، خلقتا 7واں صیغہ ہے اور اس کے ساتھ یا جو متکلم کی ضمیر ہے وہ اٹیچ ہے۔ اب تا پہ زبر ہے اور یا پہ زیر ہوتی ہے، اس وجہ سے ان دونوں کو ملانے کے لیے ہم نون وقایا کا استعمال کرتے ہیں، یعنی بیچ بچاؤ کرانے والا نون، یعنی جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے موافق کرتا ہے۔ خلقتہ
خلقتا 7واں صیغہ ہے، اس کے ساتھ ہو کی ضمیر اس کا مفعول ہے۔ خلقتو کا خلقتو 13واں صیغہ ہے، 13th صیغہ ہے، یہ جو منصوب ضمیر ہے یہ اس کا مفعول ہے۔ میں نے تمہیں بنایا۔ جعلناکم، دیکھیے جعلنا آخری صیغہ ہے، 14واں صیغہ، اور اس کے ساتھ کم لگا ہے، کم کی ضمیر جو ہے وہ منصوب ضمیر اس کا مفعول ہے، تم سب کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس قرآنی مثال ہے جس میں فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے اور جو مفعول ہے وہ ضمیر ہے۔ اگر فاعل ظاہر ہوگا تو ہمیشہ پہلا یا چوتھا صیغہ ہی استعمال ہوگا، کیونکہ رجفہ ایک مؤنث اسم ہے، اخذت اور رجفہ۔ اب اخذت کے ساتھ ہم لگی ہے، یہ منصوب ضمیر اس کا مفعول ہے۔ یہ ٹاپک قرآن پاک کا لفظی ترجمہ سمجھنے کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا تو پھر آپ فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان کر سکیں گے اور صحیح ترجمہ کر سکیں گے۔ جملہ فعلیہ کے 3 حصے ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ فاعل اور مفعول دونوں اس میں ظاہر یا اس میں ضمیر ہو سکتے ہیں، یعنی ناؤن یا پروناؤن۔ انگلش اور اردو میں بھی ہم جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ یوز کرتے ہیں وہ یا تو ناؤن ہوتے ہیں یا پروناؤن ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح عربک میں بھی وہ یا تو ناؤن ہوں گے یا پروناؤن ہوں گے۔ اگر ناؤن ہوں گے تو فعل ماضی کی گردان کا صرف پہلا یا چوتھا صیغہ ہی استعمال ہو سکتا ہے، اور اگر وہ پروناؤن ہوں گے تو پھر کوئی بھی صیغہ استعمال ہوگا، کیونکہ پروناؤن کی صورت میں جو فعل کے اندر ضمیر ہے وہی اس کا فاعل ہوگی، تو ہم کوئی بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہی اس کا فاعل ہوگی۔ مفعول میں آپ کو صرف 2 پوائنٹ یاد کرنے ہیں۔ نمبر 1، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور نمبر 2، اگر مفعول کوئی ضمیر ہوگا تو وہ فعل کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی قرآنی مثالوں سے جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔